روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے عصر کی، بے شک انسان البتہ بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورت سورہ عصر ہے۔ اس سورت کی چونکہ پہلی آیت میں لفظ عصر آیا، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سے پہلے 12 سورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 13واں نمبر ہے۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ان میں 3 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک سورہ عصر، ایک سورہ کوثر اور ایک ہیں سورہ نصر۔ یہ تین صورتیں جو ہیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ ان 3 کے علاوہ پھر کوئی صورت اتنی مختصر نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نماز میں کم سے کم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں اگر کوئی پڑھے گا، یا ان 3 آیتوں کے بقدر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، باقی اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو بہت لمبی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ 3 پارے میں ہے، اور یہ 3 صورتیں مختصر ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ جب کبھی ملتے تھے تو رخصت ہوتے وقت یہ سورت پڑھ کر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اس لیے کہ بھائی اس سورت میں انسانی کامیابی اور سعادت کے لیے 4 اٹل اصول بیان کیے گئے، اور جس انسان نے اس کو حاصل کر دیا وہ کامیابی اور کامرانی کو پالے گا، مقصد حیات اس کو حاصل ہو جائے گا، زندگی کا مقصد اس نے حاصل کر لیا۔ یہ جو 4 اصول یہاں بیان کیے گئے، تو صحابہ جب ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے تو یہ سورت پڑھ کر ایک دوسرے سے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی پابندی کرو اور اس پر عمل بھی کرنے کا مزاج پیدا کرو۔ صحابہ ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر رخصت ہوا کرتے تھے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم کھائی، والعصر۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس کے ترجمے الگ الگ کیے ہیں۔ بعض حضرات نے عصر سے مراد زمانہ لیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی۔ بعض حضرات نے عصر سے مراد نماز عصر لی ہے، اور بعض حضرات نے عصر سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مراد لیا، اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی خیر امتی قرنی، میرا جو زمانہ ہے وہی بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے اس بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، لیکن بہترین زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ کا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا۔ آپ دیکھیں آپ علیہ السلام کی کلام میں کتنی بلاغت ہے۔ قرنی وخیر القرون قرنی، یعنی میرا اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کا۔ صدیق کا قاف لیا، عمر کا را لیا، عثمان کا نون لیا اور علی کا یا لیا۔ میرے بعد بھی خلفائے راشدین کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ بہرحال قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہے۔ قسم سے بات جو ہے نا یقینی اور پختہ ہو جاتی ہے، اور قسم بار بار اور ہر موقع پر نہیں کھائی جاتی۔ بات کی سچائی یا کسی بات کی اہمیت کے لیے کھایا جاتا ہے، ہماری طرح نہیں جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اور پھر قسم بھی کیسی کھاتے ہم لوگ؟ اللہ کی قسم، باڑی چھوڑونی قسم، اعلانی قسم، یہ سب بکواس ہے۔ قسم صرف اللہ کی ذات کی کھائی جائے۔ روایات میں آتا ہے جس نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور ہمارے نوجوان کیسی کیسی قسمیں کھاتے، طلاق کی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں۔ ان بیوقوفوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے بیوی نکاح سے نکل گئی اور پھر بھی ساتھ رہتے ہیں، یہ زنا میں مبتلا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ بھائی اس صورت میں انسانی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے 4 اٹل اصول بیان کیے گئے۔ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ تو قسم کھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ جب قسم کھائیں، بھائی ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام اور کوئی بات بغیر قسم کے بھی کہیں تو اس کا ماننا ضروری ہے، اور ذات خداوندی پھر قسم کھا کر کہیں تو بات کتنی اہمیت کی حامل ہوگی ذرا اندازہ ہونا چاہیے۔ آدمی ذرا غور کرے، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن اس کے اہمیت بتلا رہے ہیں۔ اور قسم کھا کر کہاں جا رہا ہے؟ اور والعصر، تو بعض مفسرین نے عصر سے مراد نماز عصر لی، شام کا وقت لیا گیا، اس لیے کہ وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ شام کے وقت، عصر کے وقت بدلتی ہیں ان کی ڈیوٹی، پھر شام والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہمیں بار بار نمازوں کی پابندی اور اس کی حفاظت کے لیے کہا گیا، لیکن بالخصوص حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ پونس نمازوں بچے بھائی کئی آواز ہے، درمیانی وہ عصر کی نماز۔ اور اس لیے تاکید کی گئی کہ وہ جو وقت ہوتا ہے لوگ اپنے کاروبار سمیٹتے ہیں، اس وقت دن بھر بھائی سے یہاں تھے، کیا کمایا کیا گوایا، سود و ضیاع کا وقت ہوتا ہے، نفع نقصان کو شمار کرتے ہیں لوگ۔ تو غفلت میں بہت سارے لوگوں کی، یا کاروبار سمیٹنے میں بہت سارے لوگوں کی وہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔
تو اس کی اہمیت بتلائی، یہ قسم کھا کر اس وقت کی اہمیت بتلائی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من فاتتہ الصلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ، جس شخص نے اپنی عصر کی نماز فوت کر دی تو اس نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ سمجھو کہ اس گھر کے سارے افراد مر گئے، اس کا سارا مال و سامان جل کر خاک ہو گیا، تو بھائی ایسے آدمی کو کتنا صدمہ ہوگا۔ نماز عصر فوت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں، محدثین کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے وہ عصر کی نماز جماعت سے ادا نہ کرتا ہو تو یہ اس وعید میں داخل ہے۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ نہیں، جس نے مستحب وقت چھوڑ کر جان بوجھ کر لیٹ کیا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو وہ آدمی یہی سمجھے کہ اس نے اتنا اپنا نقصان کیا کہ اس کے سارے گھر کے افراد و سامان خراب ہو گئے۔ اتنا نقصان عصر کی نماز کو جماعت سے نہ پڑھنے پر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان تو سرے سے کھیل کود میں ہوتے ہیں، اس وقت عصر کی نماز ہی فوت کر دیتے ہیں، بڑا نقصان ہوتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابن قیم نے کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بیوی بھی صالحہ تھی، ایک نوجوان بیٹا اور ایک نوجوان بیٹی تھی، 4 افراد پر مشتمل یہ فیملی تھی، سب کے سب نیک تھے۔ ایک وقت آیا کہ باپ مر گیا، باپ کے انتقال کے کچھ زمانے کے بعد، مختصر وقت کے بعد نوجوان بہن کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹی کا یعنی۔ تو جب اس کو دفنانے گئے تو اس نوجوان لڑکی کی قبر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ نوجوان گھر آیا اور اس نے تلوار نکالی اور اپنے ماں کے گردن پر رکھی، بول میری بہن میں کیا عیب تھا؟ ماں بیچاری یہ سمجھی کہ وہ ابھی اس کا باپ مر گیا ہے کچھ زمانے پہلے اور ابھی نوجوان بہن مر گئی ہے، تو یہ حادثہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، اس لیے شاید اس نے مجھ پر تلوار اٹھائی ہوگی۔ ماں کہہ رہے ہیں بیٹا ایک دن جانا ہے، سب کو ذرا حوصلے سے صبر سے کام لو، یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ نوجوان نے کہا مجھے سب ہوش ہے، میں بھی جانتا ہوں مرنا ایک دن سب کو ہے، لیکن بتا میری بہن کے اندر کیا عیب تھا، کیوں اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تیری بہن بہت اچھی تھی، جب سے وہ جوان ہوئی میں نے اس کو تنہا کہیں جانے بھی نہیں دیا رشتہ داروں کے گھر، اور نہ اپنے گھر میں کوئی اجنبی مرد آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبرت کی بات ہے کہ جب سے جوان ہوئی ہے نہ اپنے گھر میں کوئی اجنبی مرد آیا ہے، نہ اس کو کسی رشتہ دار کے وہاں اکیلی بھیجی۔ اپنا ہو تو جاؤ ماشینوں دتیر بیدڑا تیندڑا ممانیوں کاکنیوں پھوئنوں، نہیں بھائی پرہیز کریں، اب تو بہت خطرے ہیں گھر گھر میں بھی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر کون شک کرتا ہے؟ تو کاکانوں بھائی تھا، ماشینوں بھائی تھا، مومانوں پھوئنوں بھائی تھا، ایک بھی بھائی نہ تھا، یہ بدہ بھائی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ خطرہ ہے بھائی، بہت ذمہ داری کا کام ہے، بہت احتیاط کریں۔ ہم ان پر شک نہیں کریں گے لیکن ہم ان پر بھروسہ بھی نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان پر شک نہیں کریں گے لیکن ہم ان پر بھروسہ بھی نہیں کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں نے بیٹے کو کہا بیٹا جوان ہونے کے بعد نہ اپنے گھر میں کسی اجنبی مرد کو آنے دیا ہے، نہ اس کو کسی رشتہ دار کے ہاں اکیلی بھیجی، تو فرمایا اس میں کوئی نہ کوئی تو عیب تھا، اور ماں باپ اولاد کے عیب جانتے ہیں،
ماں نے کہا ایک عیب تھا تیرے بہن کے اندر کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتی، نماز پڑھتی تھی لیکن اول وقت میں نہیں پڑھتی تھی، مستحب وقت کو چھوڑ دیتی تھی، یہ کوتاہی تھی اس کے اندر۔ علماء سے پوچھا گیا، علماء نے فرمایا ہاں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبر کے عذاب بتلا دے، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ قبر کے عذاب بتلا دے، کھانا پینا بند ہو جائے گا اور یہ سارا نظام دنیا معطل ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ وہاں کیا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ بتلا دیں، یہ زبان جانوروں کو زبانیں دے دی جائیں، لوگ اپنے رشتہ داروں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، قبرستان میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ اللہ سب کو عذاب بتلائے، اللہ ہمیں دیکھنا بھی نہیں ہے، کسی اور کا بھی نہیں، اور ہمیں بھی اپنے اعمال کا بدلہ برا نہ دینا۔ وہاں کیا عمل ہیں بھائی ہمارے پاس؟ خیر، تو عصر کے نماز کا بھائی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ان الانسان لفی خسر، ہر ایک انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حیات مستعار دی ہے، یہ جو لمحات دیے ہیں بھائی یوں ہی نہیں دیے ہیں، ہمیں یہاں جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ اگر ہم نے اس کو یوں ہی گوا دیا ہے تو بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ ہر جوان اسی امید اور بھرم میں بیٹھا ہوا ہے کہ بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، اور ان بزرگوں سے پوچھے، بڑوں سے، کہ وہ بیچارے تمنا کرتے ہیں کاش لیت الشباب راجعون، جوانی لوٹ آتی پھر لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ جوانوں اس بھرم میں نہ رہنا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر یہ کام کریں گے، زندگی موقع نہیں دیتی ہے۔ تمہارا قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جن کو بڑھاپے میں توبہ کرنی تھی، جن کو بڑھاپے کو اپنا قیمتی وقت بنانا تھا، اور یہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے، بڑھاپے تک پہنچنے بھی نہیں دیتی ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو خسارے میں اور بربادی کی طرف نہ لے جائیں۔ ہاں، خسارے سے بچنا ہے تو صرف وہی لوگ بچ سکیں گے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیسا؟ پھوس پھوسا جیسا ہمارا ہے، ذرا حالات آئیں، ذرا مصیبت آئے، ذرا آزمائش آئیں تو شور شرابہ ہوتے ہیں، یہ ایمان؟ ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا قرآن نے مانگا ہے، جیسا حدیث نے کہا ہے، جیسا اسلامی فقہ نے کہا ہے۔ پھس پھسا ایمان صرف دعوے کرنا کہ میں مومن ہوں، ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ارے ہزاروں فرقے ہیں دنیا میں، یہ سمجھ رہے ہیں پڑوسی لوگ، وکانو قوما بورا، یہ شیعہ، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اہل خبیث یہ سمجھتے ہیں، اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ہر طبقہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ اب حق پر کون ہے؟ وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا، جو رسول اللہ کی تعلیمات پر چل رہا، اس کے بغیر کوئی حق پر نہیں۔ تو اگر آپ نجات چاہتے ہیں، فوز و فلاح اور کامیابی چاہتے ہیں، ایمان لاؤ۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے بھائی ایک بات ہے نا کہ ایک اعرابی دیہاتی کو پوچھا گیا، بھائی ایک تو بھائی ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا اور اس نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی، نہیں مانگا تھا اور دے دیا، اب ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو نہیں مانگا تھا اور آپ نے دے دیا،
تو یہ آپ کی نوازش ہے، نہ دینے کے بعد بھی نہ مانگنے کے باوجود آپ نے دیا ہے، تو اب ہم مانگ رہے ہیں کہ جنت الفردوس بھی دے دینا، تو مانگنے پر تو بطری کیا الا دیں گے۔ اہتمام سے مانگنا چاہے بھائی، اس سے مستغنی نہیں رہنا چاہے کہ تو اپنی اچھا نا، ہاں باپ کا گھر ہے نا، آدم وہاں سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، سمجھے بھائی، اعمال لے کر جائیں گے وہاں پر۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دوسرے راستہ کامیابی کا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کے لیے کیے جاتے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آخرت سنوارنے اور بنانے کے لیے کیے جاتے ہوں۔ ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود و شہرت کے لیے کوئی عمل نہ کریں، ورنہ یہ سب تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، اور زندگی میں کچھ اعمال تو ایسے بھی کرنے چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ نیک اعمال کرتے رہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں۔ اس سے اس امت کی اجتماعیت کا پتہ چلتا ہے۔ اکیلا آدمی بھائی کیا کرے گا؟ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے رہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو تلقین کب کرو گے؟ جب بھائی سب ساتھ میں ہوں گے تب کرو گے نا۔ تو اس سے اجتماعیت کا ثبوت ملتا ہے، اور جب اجتماعیت ہوگی تو آپ انقلاب برپا کریں گے۔ اور اس امت میں خاصہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو انقلابی امت بنائی۔ یہ امت جو ہے انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ اس امت کے ایک ایک فرد میں یہ صلاحیت ہے، ان کے الفاظ میں، ان کے خیالات میں یہ طاقت ہے کہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ ملیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، ایک دوسروں سے اس کے تذکرے کرتے رہیں۔ صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ ابن کذاب جو ہیں کم بخت، اس وقت حضرت عمرو ابن العاص ایمان نہیں لائے تھے۔ یمامہ کا علاقہ جو ہے وہ مسیلمہ ابن کذاب کا علاقہ ہے، وہ بڑے جنگجو لوگ تھے، ان سے لڑائی ہوئی تھی، 14 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان میں 700 حافظ قرآن تھے۔ مسیلمہ کذاب نام سنا ہے بھائی؟ اس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمرو ابن العاص نے مسیلمہ ابن کذاب کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی، تو بیوقوف نے بھی ایک صورت بنائی، اس کمبخت نے بھی ایک صورت بنائی تھی، میں نے اس کی ایک تصویر لی ہے۔ مسیلمہ ابن کذاب کے سامنے جب حضرت عمرو ابن العاص نے اس صورت کی تلاوت کی تو فوراً بیوقوف نے اس صورت پڑھی تھی جو اس کی بنائی ہوئی تھی، یا وبر انک ذا الاذنین والصدر وسائرک تقر حقر، یہ اس نے صورت بنائی تھی۔ پھر اس مسیلمہ ابن کذاب نے حضرت عمرو ابن العاص کو پوچھا، بولا موازنہ ہوتا ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے نا، میں نے بھی کتنی اچھی صورت بنائی۔ اس وقت حضرت عمرو ابن العاص ایمان نہیں لائے تھے، اس کے باوجود فوراً کہا انک کذب، تو جھوٹا ہے، بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا اس کلام کا، یہ تو بڑا سچا کلام۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ وہ جب حق کا کام کرو گے حالات آئیں گے، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، مصائب جھیلنے پڑیں گے، شور شرابے نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر مرتبہ ہمیں تلقین کی گئی، صبر سے کام لیجیے،
آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھائی گاڑی کے 4 پہیے ہیں، ایمان، اعمال، تواصو بالحق، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین، یہ 4 پہیوں والی گاڑی، ایک بھی اگر کم رہا تو وہ گاڑی رک جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے ہم بھی کہ ہم اپنے نظریات کو، ہم اپنے فکروں اور عقائد کو درست کریں تو ایمان درست ہوگا۔ جب ایمان درست ہوگا تو اعمال صالحہ پیدا ہوں گے، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کر سکیں گے اور صبر کی تلقین بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہ 4 صفات پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ۔